الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر میرے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں قرآن عظیم و شان کی ایک چند آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک دو حدیث مبارکہ کے حصے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم و شان میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ جمیعا سب کے سب توبہ کرو ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو تاکہ تم کامیابی پاؤ اور دوسری جگہ پر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو توبہ کرو جیسے توبہ کرنے کا حق ہے میرے دوستو ایک دو حدیث مبارکہ کے حصے بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیے اور ان میں میرے رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے اندر ایک حصہ ہے جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جائے وہ انسان کا دل ہے جب یہ دل اللہ سے غافل ہو جائے تو پھر اس کے پورے بدن کی اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے بگاڑ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور دیکھو اس مہینے میں خوش نصیب لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ اللہ کر کے رمضان المبارک کو گزارا اور اپنے ان تینوں عشروں کو قیمتی بنایا جو برکت والا عشرہ تھا اس میں بھی جو مغفرت والا تھا اس میں بھی جو جہنم کی آزادی والا عشرہ تھا اس میں بھی میرے دوستو یہ دونوں پہلے جو عشرے تھے ان کو بھی اللہ اللہ کر کے گزارا اور اللہ کی عبادت میں گزارا تاکہ اپنے رب کو راضی کرے تراویح پڑھی قرآن سنا قرآن سنایا نوافل پڑھے قرآن کی تلاوت کی ہمارے مشائخ کے متعلق آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو فرماتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ ھذا اشہر القرآن، فرماتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اپنے تمام فتاوے اور جو مسلک کے اختلافات تھے وہ سب ختم کر کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور ان کے مطابق آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن کریم کے کرتے تھے امام شافعی۔ کتنے؟ 60 ختم قرآن کریم کے۔ کیسی طاقت اللہ جل جلالہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ 12 گھنٹے میں ایک قرآن کریم ختم، 24 گھنٹے میں 2 قرآن کریم کے ختم، پورا مہینہ میں 60 قرآن کریم ختم۔ کیسی طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستو، ایسے ہی اللہ والے جو لوگ اور اس زمین پر گزرے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اکثر پہلے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو رجب کا مہینہ آتا تھا تو لوگ سمندری سفر پر جاتے تھے حج کے لیے، اور رجب سے لوگ روانہ ہونا شروع ہو جاتے تھے حج کے لیے، اور سمندر کے بیچوں بیچ ان پر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا۔ جب رمضان کا مہینہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر آیا سمندر کے بیچ میں، تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا پورے جہاز میں کشتی میں تو کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ دن کو ایک سپارہ قرآن کریم کا یاد کرتے تھے اور رات کو لوگوں کو تراویح میں سناتے تھے جہاز میں۔ جہاز بھی روانہ ہے اور تراویح بھی ہو رہی ہے، اور ایک سپارہ دن کو یاد کیا اور رات کو تراویح میں سنا دیا۔ جب 30 روزے پورے ہوتے رمضان کے، جیسے ہی 30 روزے پورے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی قرآن کے حافظ ہوئے، 30 دن میں قرآن حفظ کر دیا اور تراویح میں قرآن سنا بھی۔ تو اللہ والے لوگوں کا ایک معمول ہوتا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کر کے اسے گزارا۔ استغفر اللہ کر کے گزارا، اور ایسے ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب ان کی زبان پہ تھا، اور یہ آخری عشرہ کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ ان کی زبان پر تھا۔ تو خوش نصیب لوگ تھے میرے دوستو جو مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف متوجہ تھے۔ اور رمضان کا یہ آخری عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اگر حقیقتاً دیکھا جائے اس عشرے کو تو اس عشرے میں شیطانی قوتیں اور طاقتیں جبکہ بڑھتی ہوتی ہیں لیکن زور کرتی ہیں، ایسا زور لگاتی ہیں، ایسا زور کہ شیطان تو بندے ہوتے ہیں لیکن ان کے نائب جو ہوتے ہیں، ان کے جو جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے ان بدنوں میں گھوم رہے ہیں، وہ جراثیم کیا کرتے ہیں؟ ان جراثیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ مسلمان کو بازاروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور پھر گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں بندے کو۔ کوئی کپڑوں کی خاطر بازار میں جا رہا ہے روزے کی حالت میں، تو پتہ چلا اس طرف سے واپسی آتا ہے تو ایمان بھی اپنا کھو بیٹھتا ہے۔ کسی اور غرض سے جاتا ہے لیکن بازار میں جاتا ہے اور بازار کی اس حالت میں جو شیطانی حالت ہے اس میں گم ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس روزے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو میرے دوستو، اس تباہی سے بچنے کے لیے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کے آخری
کہ جو ان شیطانی سازشوں سے بچ گئے اور بازاروں کے چکروں سے بچے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے وہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر اور سیڑھی پر پاؤں رکھ رہے ہیں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اللہ کے محبوب فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفت جبرائیل کر رہے ہیں، آمین کون ہے؟ سردار الانبیاء، امام الانبیاء ہے۔ بتاؤ، جس پر آمین کہنے والا اللہ کا محبوب ہو تو کیا وہ رد ہو سکتی ہے وہ بات؟ اور یہ تو حقیقت میں بدعا تھی اس شخص کے لیے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ سے توبہ نہ کی، غفلت میں گزار دیے اس رمضان کو۔ پتہ چلا رمضان کے روزے بھی نہ رکھے، نمازیں بھی نہ پڑھی اور تراویح بھی نہ پڑھی، کچھ بھی نہ کیا۔ کتنے بدنصیب لوگ جن کے متعلق جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ تو اندازہ لگاؤ وہ شخص ترقی کر سکتا ہے یا تباہ ہوگا؟ اس دنیا میں بھی تباہی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، کیونکہ گفت کرنے والے جبرائیل اور آمین کرنے والے امام الانبیاء، گفت کرنے والے ملائکہ کے سردار اور آمین کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء کے سردار۔ میرے دوستو، تو عرض میری یہ تھی، بعض لوگ اس رمضان المبارک کے آخری جمعے میں کہیں کہیں باتیں نکال دیتے ہیں کہ اس دن یہ عبادت کرو، اس دن وہ عبادت کرو۔ یاد رکھو کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بھی آئے، تابعین پر بھی آئے، تبع تابعین پر بھی آئے، ائمہ مجتہدین پر بھی آئے۔ لیکن یاد رکھو کہ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ ایک تو رمضان کی فضیلت ہے اور دوسری جمعے کی فضیلت، دونوں یہاں آ کر اکٹھی ہو گئی، اور پھر آخری عشرے کی فضیلت جو جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، صرف یہ فضیلت بیان فرمائی فقہاء نے، محدثین نے اور امام الانبیاء نے۔ لیکن جو اور لوگوں نے رسمیں نکالی ہوئی اپنی طرف سے، تو یاد رکھو وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے نکالی ہوئی بدعات۔ لیکن میرے دوستو، یہاں تک تو ہماری عقل ہونی چاہیے کہ رمضان کا آخری جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، ایک تو سے رمضان کی فضیلت حاصل کہ رمضان کی مطلق فضیلت، دوسرا اسے آخری عشرے کی فضیلت حاصل ہے، کون سی؟ کہ جہنم کی آگ کی آزادی، جہنم کی آگ سے آزادی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جمعہ ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ میرے دوستو، تو عرض میری یہ تھی کہ رمضان یہ تو رخصت ہونے جا رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں، آیا ہم نے اپنے احتساب کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے وہ توبہ کی ہے، اس طرح استغفار کیا ہے جس طرح میرے رب کو چاہیے تھا کہ میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرے؟ میرے دوستو، اس طرح توبہ کی تھی اس شخص نے، یاد ہے؟ اگر اس طرح توبہ کی ہے تو پھر اس شخص کی مثال یوں ہے
ہندوستان کے اندر پہلا پریس والا کتابخانہ تھا جس میں چھپائی ہوتی تھی. اس سے پہلے کوئی پریس نہیں تھا دنیا میں. پہلا پریس تھا دنیا کا سب سے پہلا. اس کا مالک کون تھا؟ ایک غیر مسلم ہندو تھا. اور اس پریس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ تھے یہ مسلمان تھے. یہ مسلمان تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوہے کی پلیٹیں نہیں ہوتی تھی پریس کی، بلکہ پہاڑ کے پتھر کو تراشا تھا اور اس سے ایک بڑی پلیٹ بنائی تھی اور اس پر قرآن کریم لکھا ہوتا تھا. اس ہندو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ جب بھی تم اس پریس کی پلیٹ کو دو گے تو یاد رکھو قرآن کریم کی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باتیں مت کرو بھائی. قرآن کریم کی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے پانی کا. اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے پانی کا. یہ کسے تاکید کر رہا ہے؟ یہ ایک ہندو ہے جو مسلمانوں کو تاکید کر رہا ہے. جب اس ہندو کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد ہندوؤں کی رسم ہوتی ہے وہ لاش کو آگ جلاتے ہیں آگ کو. جب حسب توفیق لکڑیاں رکھی گئیں اور اس کی لاش کو رکھا گیا اور آگ لگائی گئی اس کی لاش کو، تو وہ لاش نہ جلی. تمام ہندو دیکھ رہے ہیں اس بات کو. تمام ہندو اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس لاش کو آگ نہ لگی. تو وہاں پر مسلمان بھی موجود تھے جو اس ہندو کی پریس میں کام کرنے والے تھے. تو ان مسلمانوں نے ہندوؤں سے کہا کہ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شخص قرآن کا اتنا ادب کرتا تھا کہ اس کا ایک قطرہ پانی کا زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا، اور اس کے لیے اس نے مٹکے بنائے تھے. ان مٹکوں کے اندر اس پریس کا پانی ڈالا جاتا تھا اور پھر اسے دریا میں اور سمندر میں بہایا جاتا تھا اس پانی کو. میرے دوستو، وفات کے بعد اس کا جنازہ کیا کہ اس ہندو کا جب لاش نہ جلی، مسلمانوں نے جنازہ کیا اور اس کے بعد اس پریس کے ایک مزدور کو خواب میں آیا. اس مزدور نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو مخلوق کے سامنے تو ہندو تھے، لیکن جب تمہاری لاش کو آگ لگائی گئی تو وہ جلی ہی نہیں، اور بتاؤ تم کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. یہ خوبصورت محل کس کا ہے جس میں تم بیٹھے ہو؟ کہا یہ میرے رب نے قرآن کے ادب کی وجہ سے مجھے دیا. جس نے رمضان کا اور قرآن کا ادب کیا اللہ اسے یہ مقام دے گا کہ جنت میں عالیشان محل ہوں گے اس کے. جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی اور جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی اس کی. جہاں تک اس کی نظر جائے گی یہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جائے گی. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ. میرے دوستو، آگ سے آزادی اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اور میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اتنے آنسو بہانا اور اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑانا اور فریاد کرنا. میرے دوستو، باتوں سے پرہیز کیا جائے بھائی، وہ بیان کا موضوع سب ختم ہو جاتا ہے، ورنہ یہ لاؤڈ سپیکر بند کرو. پھر 3 گھنٹے ہم کتاب دیکھتے ہیں، جب یہاں بیٹھتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات کر رہا تھا؟ آخری عشرہ رمضان المبارک.
یہ آخری عشرہ اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا ہمیں. اس آخری عشرے میں جہنم کی آگ سے آزادی ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت فرمائی کہ جہنم کی آگ سے آزادی. میرے دوستو لیکن یہ آخری عشرہ قیمتی کیسے بنے گا ہمارا؟ قیمتی ان لوگوں نے بھی بنایا جنہوں نے اعتکاف گزارا آخری عشرے میں، اور بازار کی ضلالت سے بچتے رہے. بازار کی روش ایک تو ہوتا ہے انسان کا عذر کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں بازار کے جانے، لیکن پھر بھی انسان جائے بازار تو اپنے آپ کو بازار کی اس تباہی سے بچائے جس کو میرے رب نے ناپسند فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق پوچھا گیا کہ اللہ کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد، اور فرمایا اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ فرمایا بازار. کون سی؟ تو میرے دوستو خصوصاً اس رمضان کے اندر آخری عشرے میں پھر بازاروں میں رش ہوتا ہے اور لوگ جاتے ہیں، اور پھر عورتوں نے بالکل اسلام مذہب کی 100% مخالفت شروع کی ہوتی ہے. دیکھو تو بازاروں کے اندر بالکل ایک دوسرے سے غیر مردوں سے مل کر جا رہی ہیں. یاد رکھو ایسی عورتوں کے روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی غیر مرد کے ساتھ تمہارا یہ جسم لگے گا تو اس میں شہوت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور جب شہوت آئے گی تو تمہارا روزہ بھی ہے. اگر ضرورت نہ ہو اس کی، کوئی بیماری عذر ایسا نہ ہو اس کا، تو بازار سے بچا جائے. خصوصاً اس آخری عشرے میں علماء فرماتے ہیں مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب شہر رمضان میں جو میرے ہاتھ میں کی یہ کتاب، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر بازاروں سے بچا جائے، اور بہت بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخری عشرے میں یا تو انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور کوئی عذر کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو اپنا دل مسجد کے ساتھ لگائے رکھے، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور اپنی ان زبانوں کو لگام دی جائے. یا تو انسان کی زبان پر استغفر اللہ ہو یا اللہم اجرنی من النار ہو آخری عشرے میں ہماری زبان پر. میرے دوستو جس نے قرآن پڑھا ہو اس کی ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس بدعا کے مرتکب ہم نہ ہو جائیں جو جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آمین. اندازہ لگا. تو میرے دوستو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ رمضان المبارک اللہ اللہ کر کے گزارا، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں جن پر رمضان کا مہینہ آیا اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. میرے دوستو اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس کا ظاہری عمل نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ایسے ہیں جو بالکل ظاہری اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہو گئی، اسی طرح اور اعمال ہو گئے. لیکن واحد یہ روزہ ہے جو بالکل چھپی عبادت ہے، کسی کے متعلق دوسرے کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس نے روزے رکھا ہے، اس کا روزہ ہے یا نہیں. اسی وجہ سے میرے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. تو میرے دوستو یہ آخری عشرہ اور یہ آخری ایام اور رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ، میرے دوستو آج تو خصوصاً ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب نماز جمعہ ہو جائے، فارغ ہو جائیں تو صلاۃ تسبیح پڑھیں،
قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے آپ کو مسجد میں مشغول رکھے، باہر جانے سے اور فضول باتوں سے بچا جائے، اور اتنا استغفر اللہ پڑھا جائے، اپنے دل سے اتنی فریاد اللہ کے سامنے کی جائے کہ میرا رب اپنے فرشتوں سے کہے کہ میرے اس بندے پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، میرے اس بندے پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں اور تھی۔ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اعتکاف سے لوگ اٹھتے ہیں، اس کے متعلق ایک دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اکثر لوگ یہ مسجد کے اندر پھول لے کر آتے ہیں اور اعتکاف والوں کو پھول پہناتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی تعلیمات اس کے متعلق ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوئی تعلیمات اس کے متعلق ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارا مذہب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میرے دوستو، مبارکباد کا مستحق تو وہ شخص ہوتا ہے جس نے آخری عشرے کا اعتکاف گزارا، لیکن اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے گلے میں پھول ڈالے جائیں، کیونکہ ان پھولوں سے بہتر بات یہ ہے، یہ پھول جب ہم اس کے گلے میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اتار دیتا ہے، اور پھر یہ آخری انجام ان کا نالیاں ہیں، یہ نالیوں میں جاتے ہیں یا پاؤں میں ایسے ہی روندے جاتے ہیں یہ پھول۔ تو اس سے بہتر بات جو آپ لوگوں کو میں ایک مشورہ دوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے، اکثر مجھے یہ اعتکاف والوں نے یاد دلائی، یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، اعتکاف والوں نے یاد دلائی مجھے۔ جو شخص اعتکاف والے کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تو وہ 50 روپے کے پھول خریدے گا یا 100 روپے کے؟ خریدتا ہے یا نہیں خریدتا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ہاں نہ تو کرو، خریدتا ہے؟ یہ 50 روپے اس اعتکاف والے کو نقد دے دو بھائی، یہ پھولوں کی ضرورت، اس کو یہ اتارے گا اور پھینک دے گا اس کو۔ یہ 50 روپے اس بچے کے کچھ کام ہی آ جائیں گے عید کے۔ سمجھ آ گئی آپ کو یا نہیں میری بات؟ اور بتاؤ ایمان سے کہ یہ بات شریعت کے خلاف بھی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے؟ یہ تو ایک ہمارا ظاہری خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ پھول ایسی چیز ہے کہ اس کو اکثر لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اکثریت سے پھر کیا ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں یہ پھول۔ بعض ہم لوگوں کو یوں بھی اس طرح بھی نہیں کہتے، بعض لوگوں کے آج کل دماغ بھی الٹے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے اکثریت لوگوں کے عقائد ایسے ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ استاد ہو سکتا ہے یہ پھول کو گلے میں ڈالنے کو نہ مانے۔ کہیں اس استاد کو نعوذ باللہ، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں خود غلط ہوں، لیکن وہ عالم دین کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے فتوے کو دیکھے گا، کہے گا استاد نے یہ کام نہیں کیا، بس استاد دائرہ اسلام سے خارج ہے بھائی، فوراً مہر اٹھائی اور اس کے پیچھے ٹھوک دی۔ اکثر ہمارے لوگوں میں یہ ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ بھائی دین کے مسئلے کو میری 30 سال عمر ہے یا 40 سال ہے یا 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 سال ہے، میں نے کہاں گزارے ہیں، مجھے پتا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمارے مذہب اسلام میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ نے اعتکاف گزارا ہے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ آیا ان کو آخری عشرے میں عید کے دن لوگ پھول لا کر کھلاتے تھے یا نہیں؟ کوئی جب تراویح میں قرآن کا ختم ہوتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو آیا کوئی پھول لا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈالتا تھا یا نہیں ڈالتا تھا؟ لیکن مسلمانوں کی ایک خوشی ہونی چاہیے، اس سے منع نہیں کر رہا، کسی عالم نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا کہ تم یہ مت کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا اعتراض کے طور پر، لیکن ہر بات کو دیکھنا چاہیے۔ شرع اس ظاہر کو دیکھتی ہے، جس سے تم اتنے پیسوں کا ضیاع کر رہے ہو اس کو کسی صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ پھر یہ پھول تو ایک دکھلاوا ہے، سامنے اتارو گے اور پھینک دو گے، پھر یا مسجد میں پڑے رہیں گے اور مسجد میں امام صاحب پھر خود جھاڑو لگائے گا اور ان پھولوں کو صاف کرے گا،
کیونکہ جب اعتکاف ختم ہوتا ہے تو لوگ تو گھروں میں بھاگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں استاد جی تم جانو اور اسلام جانے، تم جانو اور تمہاری مسجد جانے۔ اب ہم عید کے دن انشاءاللہ صبح تمہارے پاس 9 بجے حاضر ہوں گے یا 8 بجے یا 7 بجے۔ اب مسجد دھونا بھی تمہارا کام ہے اور یہ پھول مول سنبھالنا بھی تمہارا کام ہے، اپنے کام خود سنبھالو۔ تو عرض میری یہ تھی کہ یہ محبت میں کہہ رہا ہوں، توہین میں نہیں کہہ رہا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم اس اعتکاف والے کو 2 روپے دے دیں گے، یہ غریب کا بچہ ہوگا کسی تو اور بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر غریب نہیں ہے، صاحب استطاعت بندہ ہے، پھر بھی اس بچے کو خوشی ہو جائے گی۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یہ مبارک حشرہ تھا اور یہ مبارک مہینہ تھا میرے دوستو، سب لوگوں کو دل سے ایک مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ، زور سے کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف کر۔ اللہ جل جلالہ ہمارے جتنے اس گاؤں کے بزرگ آبا و اجداد ہمارے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس جہنم کی آگ کی آزادی کے عشرے کے توفیل اللہ جل جلالہ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، پورا سال میں اس منبر رسول پر تقریر کرتا رہتا ہوں، اور آخری جمعہ روزے کے منہ سے ہوں کہ میری نیت کسی مسلمان کی تذلیل اور توہین نہیں ہوتی، بلکہ میرے ذمہ یہ کام ہے دین کا مسئلہ لوگوں کو سمجھانا، اور اللہ کی قسم اس نیت سے میں کوئی بھی بات منبر رسول پر نہیں کرتا جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل دکھے، اور اگر میری باتوں پر کوئی دل دکھا ہو کسی کا اور اس نے اپنے دل کے اندر لی ہو، مثلا میں کہتا ہوں شراب حرام ہے، اب مجلس میں شرابی بیٹھا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ استاد نے مجھے کہا، اب میں کہتا ہوں سود حرام ہے بھائی مت کھاؤ، اب مجلس میں سود خور بیٹھا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ استاد نے مجھے کہا۔ اب ہمارے اس گاؤں کے اندر بہت سرکاری ملازم ہیں، میں کہتا ہوں رشوت کھانا حرام ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا، میں کسی کی تذلیل کی خاطر نہیں کہتا، میں تو دین کا مسئلہ میرے ذمہ فرض ہے کہ میں کہوں کہ بھائی اس گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی میری یہ بات کسی کے دل کو بری لگتی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ ہمارے حاجی صاحب دامت برکات ان کو بات کہیں گے جی، اچھا سرسائی کے بارے میں ایک مختصر سی بات، یہ بڑے والا لاؤڈ سپیکر بند کر دو اور اندر والا لگا دو، چلو خیر چلو اچھا یہ فطرانہ اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ میرے دوستو فطرانہ جو گندم کا ہے وہ غریب لوگوں کے حق میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ غریب لوگوں کے حق میں۔ اس کی آج کل قیمت کتنی بنتی ہے؟ تو مفتیان کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ 160 اور 170 روپے، اور کم سے کم جو مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے وہ 150 روپے گندم کا۔ کس کا؟ جو کا جو ہے، جو تھوڑے سے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے اوپر جو کا آتا ہے وہ کتنا ہے؟ 400 روپے ہے۔ کتنا؟ 400 روپے، صحیح ہے بھائی۔ دوسرا ہے وہ 1260 روپے ہے، کتنا ہے؟ 1260 روپے ہے کشمش والے جو۔ تو میرے دوستو بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے توفیق دی ہوتی ہے، مال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہی 150 روپے یا 100 روپے وہ 50 روپے دیتے۔ تو اس دھوکے میں اپنے آپ کو مت ڈالا کرو، بلکہ جس کے اوپر جتنا فطرانہ آتا ہے وہ اپنے ضمیر میں دیکھے کہ مجھ پر کشمش آتا ہے، مجھ پر جو آتا ہے، مجھ پر گندم آتی ہے، کون سا والا مجھ پر آتا ہے؟ اپنے ضمیر میں دیکھ کر، کیونکہ یہ ایک واجب چیز ہے، مخلوق کی خاطر نہیں ہے۔
بعض لوگوں کا یہ عقل بنا ہوتا ہے کہ استاد جی کہہ رہے تو استاد جی بھائی ایک بات میں یہ آپ کو کہہ دوں، اگر تم ہنسی خوشی مسجد کے امام کو دو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم نے کسی فقیر کو دیا تب بھی جائز ہے، لیکن اگر تمہاری مسجد کا امام غریب ہے اور صاحب وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو دیا جائے تو فضیلت اسی کی پھر ہوگی کہ اسی کو دی جائے۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، وضاحت کے طور پر آپ کو بیان کر دوں۔ اس کے اندر اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو پھر بھی سن لو، 160 150 170 یہ تو گندم والے ہیں، اور 400 اور دوسرے 280 اور یہ جو کشمش والے ہیں 1260، یہ مختلف ہے۔ بعض علماء نے 1280 لکھا ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی استطاعت ہے۔ بعض علماء نے کشمش کے متعلق 1400 لکھا ہوا ہے۔ یہ جدید فتاووں میں، جدید یہ اسی سال کے فتوے میں، تو حسب توفیق جس کو اللہ جل جلالہ نے توفیق دی ہے وہ اس کے مطابق اپنے چلے۔ اور کچھ بات کہنی تھی؟ صحیح ہے جی بھائی میرے دوستوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، پھر بھی ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ اکثریت لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں، بوجھ بخیلیاں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک بات کر دوں کہ ان اختلافات کو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ حد تجاوز جہالت مسلمانوں میں بڑھ چکی ہے۔ پہلے دوسرے عشرے میں رمضان المبارک میں مجھے خبر ملی کہ ایک قرآن کا ترجمہ پڑھانے والی لڑکی، اس نے اپنے ماتھے پر 3 فائر کیے اور اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا وہ نوجوان تھا اور باپ اٹھا اور اپنے بیٹے کو مار دیے۔ یہ بے دینیاں مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی اس جہالت میں مبتلا ہیں۔ خدا را ایک دوسرے کو معاف کر دو، یہ بغض اور یہ بخیلیاں مسلمانوں ختم کرو، آپس میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنے دل کے اندر جو غلط بات آئی ہوئی ہے تمہارے، اس کو میرے بھائی تیسرا کلمہ پڑھو، قل اعوذ برب الناس سورت پڑھو اور اس کو دفع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ جو خاندانی اختلافات ہیں، گھریلو اختلافات ہیں، ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ میرے دوستو ہمیں پتہ نہیں کہ کب قیامت قائم ہو جائے، ان کی تمام نشانیاں بالکل پوری ہو چکی ہیں، بالکل آخر ہے اس دنیا کا۔ میرے دوستو اس بات پر بھی سب علماؤں کا اتفاق ہے، تو ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرو۔